ہستی اب آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہے جناب کی بلاک کعبہ پیر و مرشد سید حماد رضا نقوی صاحب انشاءاللہ آپ کو جس بادشاہ کی آمد ہے اس کی مراج کروائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولو بولو سخی لال کلندر مست علی حیدر باواز بلندتر صلوات۔ بھائی اس کی بیس بڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوضہ الساعہ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ بانیان جشن کو صبح محشر تلک یہ عظیم ذکر منعقد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین بولنا بالکل بھی ذاکر کے سر پہ احسان نہیں ہوتا بلکہ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہوتا ہے۔ دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ کوئی بھی خالی نہ جائے۔ دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ جو جھولیاں بے اولاد ہیں صغیر بادشاہ کے جھولے کا صدقہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ جو پریشان حال ہیں اس ذکر عظیم کا صدقہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ جو بیمار ہیں مولا سجاد بادشاہ کی نالین کا صدقہ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا مالک وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پردے والے وارث کا ظہور جلد جلد فرما۔ مل کے نعرہ تکبیر۔ میرے خیال سے میں نے مسلمانوں کے مجمع میں اللہ کا نام لیا ہے تو اللہ یا اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبھی کو کہنا آتا ہے، ذرا مادہ ہو کے نعرہ تکبیر۔ چلے آگے والے بول پڑے ہیں، پیچھے والوں اگر آپ کے استخارے میں اللہ اکبر آ جائے تو آپ بھی بول پڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ ایسے نہیں، قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جس کا ذکر اللہ آسمان پہ بلند کرے ہمیں حق نہیں ہم زمین پہ آہستہ لے۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری یک زبان کل قرآن جتنی طاقت دلوں میں ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ چلیں جسے آتی ہے وہ بلند آواز سے پڑھے، جسے نہیں آتی بے شک چھٹی لے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الحمدللہ المعروف بغیر رویتنا الذی لم یزل قائما ودائما ازلا سمان ذات و براجن ولا جبن ذات ورتاجن ولا لیل الداجن ولا بحر الساجن ولا جبن ذو نجاجن ولا جفن ذو بجاجن ولا ارزن ذات بہادن۔ الصلاة والسلام و تحیت و الاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود اخترہ من شجرت الانبیاء و مشکات الزیاء و صفت البتھاء و مصابیح الظلمہ و ینابیح الحکمہ ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک صلوات جشن والی پڑھ دیجئے۔ میرے خیال سے مجھ سے پہلے آپ کو بیٹھے دیر بھی نہیں ہوئی اور ابھی جشن شروع بھی نہیں ہوا مگر آپ تھکے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے بھائی۔ اور جشن جو بندہ آج کی تاریخ میں پریشان ہے نا، میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں اللہ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کرے، ٹھیک ہے؟ جو شخص آج خوش نہیں ہو سکتا
وہ سارا سال ایسے ہی رہے، کیونکہ یہ تو ہماری عید ہے، ہم کسی عید کو عید اپنے کہتے نہیں ہیں، یہ عید ہمارے لیے ایسی خاص عید ہے کہ یہاں پہ مسکرانا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ چلیں میں 4 سطریں پڑھ کے ابھی اندازہ لگا لیتا ہوں آپ نے سننا کیا ہے، مجھے پڑھنا کیا ہے۔ لاہور میں ایک دوست نے مجھے، قمر بھائی آپ کا شکریہ، آپ اتنی دور سے تشریف لائے، مالک آپ کا جانا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور میں مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا، اس نے کہا حماد شاہ جی آپ سارے بھاگ بھاگ کے کربلا جاتے ہیں، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ چلو جنہوں کم از کم اردو سمجھ ہوندی وہ تھوڑا تھوڑا بولے، باقی نال دے کو پوچھ کے کہے پاجی انہوں نے کی کیا تو پھر واہ واہ کر دے۔ اس نے کہا جی آپ مدینے کیوں نہیں جاتے، آپ نجف کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو جب بھی کبھی بھی آپ کے پاس پیسے آئیں آپ بھاگ کے نجف کا ویزا لگوا لیتے ہیں، آپ کو چاہیے آپ مدینے جائیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ میں کہا بھائی جان آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، آپ کو کسی نے غلط بیانی کی ہے، ہم تو مدینے بھی جاتے ہیں، ہم تو نجف بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ سوال آپ کا مجھ سے نہیں بنتا، میرا آپ سے بنتا ہے کہ آپ نجف کیوں نہیں جاتے؟ اور بولی آج دا حد سلامت ہے، چترا لا دیو تو اڈی مہربانی یار، کوئی یہ نہیں ٹھنڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا حق تو میرا بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نجف کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتا حماد رضا پوچھ۔ میں نے کہا مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، میں نے قریب آگے بندے کا کندھا ہلا کے پوچھنا ہے کہ بھائی جان دل میں علی ولی اللہ گردش کرتا تھا، تو آرام سے بیٹھ کے زمین پہ قرار لے کے کیسے تو نے مجھے داد نہیں دی؟ میں نے کہا مجلس کا تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر زوار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جا رہے۔ بسم اللہ سر، مہربانی، بسم اللہ۔ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر زوار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں۔ آج اسے ڈر کے بولتے چھٹی لے، میں اپنے مزاج پہ پڑھنے کا آتی ہوں، یہاں پہ میرے جانے کے بعد رانا صاحب سے نہیں پوچھنا کہ وہ آپ کا ذاکر کیا پڑھ کے چلا گیا۔ قاسم بھائی مالک آپ کو جزائے خیر دے، مجھ سے پوچھنا ہے، میرا نمبر ان کے پاس ہے۔ میں نے کہا دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ بھائی جان ہر کتاب نے لکھا ہے کہ 3 دن کے علی بادشاہ نے محمد بادشاہ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی جان جو جشن منانے کے لیے بیٹھا ہے، میں نوکر میں آپ کے سامنے آ گیا، میرا آنا ہو گیا، میرا وعدہ وفا ہو گیا، مجھے یہاں سے آگے جا کے بھی مومنین کی نوکری کرنی ہے، میں نے جلدی سے آپ کی سماعتوں کی قدم بوسی کر کے گزر جانا ہے۔ ہر کتاب نے یہ لکھا ہے کہ محمد بادشاہ کے ہاتھوں پہ علی بادشاہ نے 3 دن کا قرآن پڑھا ہے۔ بھائی جان وجہ کیا تھی؟ محمد بادشاہ نے علی سے قرآن پڑھوایا کیوں ہے؟ قمر بھائی حق تو یہ بنتا تھا نا کہ محمد بادشاہ علی سے قرآن نہ پڑھواتے۔ علی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کہیں تو تورات سناؤں، آپ کہیں تو انجیل سناؤں، آپ کہیں تو زبور سناؤں، آپ کہیں تو مہربانی بھائی قرآن سناؤں۔ اب مجھے نہیں پتا کون سا بندہ تھکا بیٹھا ہے یا کس بندے کے عقیدے کا ذوف ہے وہ حماد رضا کو داد نہیں دیتا۔ مجھے نہیں پتا محمد بادشاہ نے علی بادشاہ سے قرآن سنا کیوں ہے۔ میں تجھے بتاؤں، محمد نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا علی آج قرآن پڑھنا مجبوری بن گئی ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ مجبوری کیا ہے؟ محمد نے فرمایا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، اور بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آیا؟ علی حق، علی حق، مہربانی بھائی، مہربانی، شکریہ سر، شکریہ سرکار، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، آپ سرکار جیئے، لاکھوں سال سلامت رہیں۔ جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں مولا جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی جھولیاں بھر کے بھیجنا۔ معصوم، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے؟ مہربانی بھائی،
شکریہ. نہ 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 آپ اس انداز پہ آئے ہیں. میں نے کہا مجھے جلدی بڑی ہے لیکن نوکری پوری کرنی ہے. کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا ہے. رسول اللہ نے علی کو اٹھایا ہے. علی کو اٹھا کے آپ کے نوکر نے مولا کے ظہور کی رانا صاحب ایک سطر لکھی ہے. میں نے کہا موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. بولو یار تھوڑی مہربانی جڑا زبان لے کے آ گیا. شکریہ کمبر بھائی, آپ کا اس انداز سے بولنا مجھے اچھا لگا. میں نے کہا موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پردوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. منہ پہ ہاتھ رکھ, تیرا ہاتھ ہٹے تو بول نہیں تو میں ہٹوں گا. میں نے کہا موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پردوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. میں نے عالم تصور میں جناب موسیٰ سے ہاتھ باندھے کہا کہ سرکار علی کی آمد پہ آپ نے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا حماد رضا جاہل نہ بن. میں نے کہا موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پردوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے, اور موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. ارے بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے. آپ کی کیا بات ہے بھاؤ جی, مہربانی شکریہ. نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پردوں کے سائبان بھی راہوں میں رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ. لے سرکار مزاج اجازت دے رہے ہیں میں آگے پڑھوں. میں نے کہا آپ سلامت رہیے. میں نے کہا 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو, 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو, ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو. چلو میں زور لاؤں گا تو بولو گے یار, لفظوں پہ داد دو. میں بڑی خوبصورت بات کہنے لگا ہوں. میں نے کہا 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو, ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو. تکلیف ہوئی بھائی جی اس بندے دے جدا ہاتھ تھلے رہ گیا. مہربانی سر شکریہ, آپ نے ہاتھ اٹھایا, تھینک یو. میں نے کہا 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو, ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو. یہ جتنی پردے والی مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا, میرا پیغام ان تک پہنچا دینا. میں نے کہا اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں. مہربانی بھائی اب چھوڑ دے حدیث قصہ کی تلاوتیں, وہ بیبیاں کے جن کے سروں پہ ردا نہ ہو. بولو یار ہن تسی اس گل تے نہیں بول دے, میں کنوں سنانی ہے. اب چھوڑ دے حدیث قصہ کی تلاوتیں, وہ بیبیاں کے جن کے سروں پہ ردا نہ ہو. میں نے کہا عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے, کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. ذاکر پتہ کیوں نہیں اس طرف اشارہ کرتا, مجمع چپ کر جاتا ہے, لیکن میں نے یہ پورا پڑھنا ہے. آپ سارے اٹھ کے چلے بھی جائیں تو پڑھنا ہے. میں نے کہا عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے, کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. میں نے کہا تاریخ کہہ رہی تھی, قمر بھائی تیرے لیے پڑھنے لگا ہوں, تاریخ کہہ رہی تھی مسلح جلا مگر خیموں کو آگ لگی ہے. میں نے کہا تاریخ کہہ رہی تھی مسلح جلا مگر تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. مہربانی بھائی شکریہ. اللہ مل کے یا رسول اللہ
جشن ظہور مرتضی مرحبا مرحبا شکریہ لال قلندر شکریہ بھائی، آپ سلامت رہیے۔ تاریخ کہہ رہی تھی مسلح جلا مگر تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا بھائی جان، مجلس حسین سب سے عظیم درسگاہ ہے۔ جو بندہ یہاں پہ آ کے ٹھیک نہیں نہ ہوتا، کائنات کی کوئی لیبارٹری اسے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تا عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے، کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو۔ تاریخ کہہ رہی تھی مسلح جلا مگر تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو۔ چل، میں نے کہا نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے۔ واہ مادرسہ واہ، میں اپنے آپ کو داد دے لوں گا۔ نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، مہربانی بھائی، حیدر ہے، مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ حیدر کل ایمان آرے حیدری حیدر قاسم بھائی، نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی۔ مجھے ایک حکم تھا جنگ صفین پڑھنے کا، اگر آپ ایک نعرہ ہو جائے سناؤ کہ میرا بھی دل کرے۔ کل ایمان کل قرآن صبح شام میں بہانا رہے حیدری۔ سب دعا مانگ رہا ہوں، جتنے عزت والے عزادار میرے سامنے تا حد نگاہ تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں، مالک کریم اللہ آج کے دن کا صدقہ ان کی جھولیاں بھر کے بھیجنا۔ یہ جتنے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، مالک ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا۔ علی ولی اللہ، علی اللہ۔ ایک جنگ ہے جو تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جنگ صفین امیر المومنین کے لشکر کے ساتھ انوائلٹ پیپل کے ساتھ ہوئی ہے۔ مہربانی، شکریہ باجی، تسی کلے ہسے ہو تو مہربانی، یہاں پر کسی کو ترجمہ یہ حال ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے بہترین ترجمہ میرے پاس ہے نہیں تھا جو میں آپ کے سامنے کرتا۔ لے سرکار، نظم میرے سامنے ہے۔ میں نے کہا قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں؟ تو میں بالکل مطمئن کھڑا، میرے عزت داد ہو گئی۔ میں نے کہا قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں، دیوانوں صفوں باندھو میں صفین سناؤں۔ شکریہ سرکار، شکریہ بابا جی، مہربانی، آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ لے سرکار، لمحے کے لیے منظر نوٹ کیجئے گا۔ امیر المومنین کا خیمہ، ڈاکٹر صاحب، خیمے میں امیر المومنین بادشاہ کے دوسرے فرزند۔ میں نے کہا کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، جھرمٹ میں ستاروں کے ہے ایک چاند زمیں پر، حیدر کے پسر چاروں طرف، بیچ میں حیدر۔ مہربانی، شکریہ۔ کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر؟ میں نے پتا لگ گیا تو سکے پتر جو تک تو زور نہیں لونا اسی داد نہیں دینی۔ چلو پھر تسی میرا زور ویکھو، میں تہاڈا ویکھاں۔ کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، جھرمٹ میں ستاروں کے ہے ایک چاند زمیں پر، حیدر کے پسر چاروں طرف، بیچ میں حیدر۔ حیران ہے خود دیکھ کے یہ مالک اشتر۔ علی نے مالک کا کندھا ہلایا۔ علی کہتے مالک حیران کیوں ہے، مالک پریشان کیوں ہے؟ مالک کہتا یا علی عجیب مسئلہ ہو گیا۔ علی کہتے مالک کیا ہوا؟ مالک کہتا یا علی، میں نے کہا کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، جھرمٹ میں ستاروں کے ہے ایک چاند زمیں پر، حیدر کے پسر چاروں طرف، بیچ میں حیدر۔ حیران ہے خود دیکھ کے یہ مالک اشتر۔ علی کہتا مالک حیران کیوں ہے؟ مالک کہتا یا علی آئے نہ نور ایک، آئے نہ نور ایک اور کئی عکسیں جلی ہیں، مولا کہوں کسے یہاں سارے ہی علی ہے۔ علی حق علی حق علی حق علی حق مہربان مہربان شکریہ۔ جشن ظہور مرتضی مرحبا مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، کل ایمان آرے حیدری۔ سرکار شکریہ، مہربانی۔ میں جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، مالک جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں اس ذکر کا صدقہ جو دعائیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں تمام دعائیں مستجاب کر کے بھیجو۔ کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر،
जुर्मट में सितारों के है एक चांद जमी पर, हैदर के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, हैरान है खुद देख के ये मालिक अश्तर। अजी कहते मालिक परेशान क्यों है? मालिक कहता आईना नूर एक और कई अक्सर जली हैं, मौला कहूँ किसे यहाँ सारे ही। थैंक यू। मौला कहूँ किसे यहाँ सारे अली हैं। दे सरकार, मैंने कहा बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा। चलो मैं बिल्कुल मुतमईन। बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा, दिल मुझसे ये कहता है मेरा है बनी ज़हरा, यानी है ये खालिक के इरादे का इरादा, मैदान में लड़े आज कोई बेटा अली का। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मेरे हिस्से की दाद हो गई है। मैंने कहा बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा, दिल मुझसे ये कहता है मेरा ए बनी ज़हरा, यानी है ये खालिक के इरादे का इरादा, मैदान में लड़े आज कोई बेटा अली का। दाएं से हसन आगे बढ़े, हसन कहते बाबा मैं क्यों ना लड़ूं, बाएं से हुसैन आगे बढ़े, हुसैन कहते बाबा मैं क्यों ना लड़ूं। अली फरमाते तुम मुबाहले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैं गाजी की बात कर रहा हूँ, तुम मुबाहले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैं गाजी की बात कर रहा हूँ। वो कहते यार जाली बाबा हमने लड़ना क्यों नहीं है। अली फरमाते खुल जाए के वलियों का वली लड़ता है कैसे। डॉक्टर साहब मुझे पीछे देख के बताएं, बंदे के दिल में खून गर्दिश करता हुआ उसका हाथ नीचे रह गया, मैंने वाली नजर से मांगी हुई खैरात पे नाज करना छोड़ देना है। अली फरमाते खुल जाए के वलियों का वली लड़ता है कैसे, मैं भी तो जरा देखूं अली लड़ता है कैसे। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, कुल्ले ईमान आए सुभान अल्लाह। खुल जाए के वलियों का वली लड़ता है कैसे, मैं भी तो जरा देखूं अली। चाहे तुझे हथ कट दो ना केस दे विचों तो स्वाद आ जाए। खुल जाए के वलियों का वली लड़ता है कैसे, मैं भी तो जरा देखूं अली लड़ता है कैसे। अच्छा जी, मैंने कहा सुन कर ये एक गोशे से उठा कोई दिलावर। चलो सुन कर ये एक गोशे से उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर। हो मेहरबानी बाबा जी शुक्रिया, आप इस अंदाज से बोले हैं। मैंने कहा सुन करिए एक गोशे से उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर। कंबर बोल यार, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, सर ताबा कमर कुदरत माबूद का पैकर, सर ताबा कमर कुदरत माबूद का पैकर, ज़हरा की सदाई ये अलमास लड़ेगा, हसनैन के बाबा मेरा अब्बास लड़ेगा। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, कुल्ले ईमान आए हैदरी। सुन कर ये गोशे से उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, सर ताबा कमर कुदरत माबूद का पैकर, ज़हरा की सदाई ये अलमास लड़ेगा, हसनैन के बाबा मेरा अब्बास लड़ेगा। लो सरकार औखी नज़म आ गई, औखी सतर। मैंने कहा फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम। उस ज़ैगम शेर नू कहते ने, किसी को तर्जमा करवा लो तो मेहरबानी। मैंने कहा फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हसरत है हमारी कि लड़ाई ये लड़े हम। पिछे आले हो मैं उत्थे आके पूछ लेना कि यार गल औखी सी समझ नहीं आई या तुसी मैंने मेरे नाल बेनियाजी की है। फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हसरत है हमारी कि लड़ाई ये लड़े हम। वादा ये रहा आपसे ऐ किबलाए आलम, अब्बास ने अपने दोनों हाथों को अली के कदमों पे रखा, अब्बास कदमों पे रख के कहते वादा ये रहा आपसे ऐ किबलाए आलम, अरे ज़हरा की तमन्नाओं का अक्कास ना कहना, दुश्मन ना अली कह दे तो अब्बास ना कहना। अरे तकबीर,
पीछे आ ले। कुल्ले ईमान नारे हैदरी मोहसिन इस्लाम सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम बलम ताज नौकरी पसंद आ रही बात, नौकरी पसंद आ रही। फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हसरत है हमारी के लड़ाई ये लड़े हम, वादा ये रहा आपसे किबला आलम, ज़हरा की तमन्नाओं का आकाश ना कहना, दुश्मन ना अली कह दे तो। मेहरबानी साहब, शुक्रिया। अब्बास ना कहना। अल्लाह सरकार 2-3 बंद छोड़ दिए, मेरा पसंदीदा मौजू, पसंदीदा बंद। सरकार वफाए मैदान में, उधर इनवायलेट पीपल, इधर अल्लाह के बुरगजीदा बंदे। अब्बास आवाज दे कहते बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो। चलो कोई गल नहीं, कमर तो कल्ला ही वाह वाह कर, कोई मसला नहीं। मैंने कहा अब्बास फरमाते बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो। मैं बिल्कुल हौली कहना है ते बंदे दे कोल आके पूछना कि गल औखी सी, जेड़ा तुसी हवा भी नहीं कीती। बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो, अजदाद ना शनास फजाओं के लाड लो, कम ज़र्फ ना मुराद वफाओं के लाड लो, आओ तलाक याफ्ता माओं के लाड लो। चलो मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। आओ तलाक याफ्ता माओ के लाडले। करीब आके बंदा कहता अब्बास 10-11 साल का बच्चा, हमसे डर नहीं लगता। अब्बास ने अपनी तलवार को हाथ में उठाया, अब्बास हाथ में उठाए कहते इस हाथ में, इस हाथ में, इस हाथ में अगर ना अताअत की लाज हो, मैं फैसला करूं तो कयामत ही आज हो। मिल गए और पीछे आ ले। सरकार मालिक आपको सलामत रखे। आखिरी 6 सतरें थे मैं गया। शुक्रिया सरकार। फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ जगह। शुक्रिया कासिम भाई आप जी हैं। ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हजरत है हमारी। चाचा सामने बह के बंदा चुप कर जाए। फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हसरत है हमारी के लड़ाई ये लड़े हम, वादा ये रहा आपसे किबला आलम, ज़हरा की तमन्नाओं का आकाश ना कहना, दुश्मन अली कह दे। सरकार अली बादशाह ने वादा किया था बास लड़ना ऐसे है कि फौज को पता ना चले अली लड़ रहा था कि अब्बास लड़ रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, मेहरबानी, थैंक यू। ले सरकार अब्बास ने पहला हमला किया, एक बंदा पीछे। मैंने कहा मैदान में उठा शोर, अली है ये अली है। चल यार कंबर शाबाश यार तेरी मेहरबानी। मैदान में उठा शोर, अली है ये अली है, बोले ये नमक खोर। कहते थे लबे गोर, अली है ये अली है, बिल्कुल है वही जोर। ना 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 चलो तो चुप कर, तू चुप को आजमा, मैं करबला वाले की करीमी को आजमाता हूँ। बिल्कुल है वही जोर, अली है ये अली है। रात हो गई, जंग थम गई, अली सारे खैमे में चले गए। अली ने खैमे में अब्बास को करीब बुलाया। अली अब्बास का मुंह चूम के फरमाते अब्बास आज तूने ऐसा हमला किया है, हर बंदा कह रहा है आज मेरे पीछे अली था, आज मेरे पीछे अली था, आज मेरे पे कितनी देर सोवेगा तू, आज मेरे पीछे अली था, आज मेरे पीछे अली था। हर बंदा कह रहा था आज मेरे पीछे अली था। अली अब्बास का मुंह चूम के फरमाते हैं बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर है, बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, और लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली, अली हक, 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 अली हक। कुल्ले वाला जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ये थे पीर मुर्शिद सैयद हमाद रज़ा नकवी साहब, जो अपने बहुत ही मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल मौला अली और औलाद अली बयान फरमा रहे थे। अब आपके सामने बहुत ही मुल्क के नामवर ज़ाकर शीरी बयान
جناب قبلہ کعبہ سید عنایت